السلام علیکم۔ آج کچھ یہ عرض کرنا ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوا۔ ہم خود تو بالکل بھیڑ بکریوں کی طرح تھے، بکھرے ہوئے تھے، ہمارے اوپر بادشاہت قائم تھی، اور بس اتنا کما لو کہ کھا لو یا کچھ تھوڑا سا اور مزید کما کے بہتر ہو جاؤ، اس کے سوا اور کوئی نہ کوئی تبلیغ تھی صحیح طریقے کی، نہ کوئی مسجد مدرسے صحیح طریقے کے تھے، کچھ تھے تو مذہب میں بٹے ہوئے تھے۔ خاص کر جب دنیا افراتفری ہوئی، جیسے ہٹلر نے جنگ چھیڑی برطانیہ سے، اور پھر وہ جنگ پھیلتی گئی اور برطانیہ کو شکست ہونے لگی، تو انگریزوں کو، یورپ کو، ان کو اپنی پڑ گئی، اور وہ تمام ملک جہاں جہاں ان کا قبضہ تھا وہ ان کو چھوڑ کے بھاگنے لگے۔ اور وہ انہوں نے بھاگنا ہی تھا، جانا ہی تھا۔ لندن میں 24 گھنٹے بمباری ہو رہی تھی، رات کو ہو رہی تھی، دن کو ہو رہی تھی، اور جدید ترین اس زمانے کے ہٹلر استعمال کر رہا تھا۔ بم بھی تھے، توپیں بھی تھی، میزائل بھی، جو کچھ بھی اس زمانے میں تھا، وہ جرمنی دن رات اس کے کارخانے لگے ہوئے تھے اور وہ بنا رہے تھے۔ تو اور وہ اس سے بچ نہیں سکتے تھے، نظر آ رہا تھا کہ یہ سارا کچھ ملیا میٹ ہو جائے گا اور یہ ہٹلر چھا جائے گا۔ تو پھر اس میں انگریز نے بھاگنے کی واپس، وہ تمام انتظامات افراتفری میں چھوڑ چھاڑ کے جانے لگا، اور اس سے وہ وقت تھا جب ہم سیکھ سکتے تھے۔ ہم سے مراد ہم تمام ایشیائی لوگ جن پہ بھی باہر غیر ملکیوں کے قبضے تھے، لیکن اس سے ہم کچھ نہیں سیکھے، بلکہ ایک چھوٹی کھائی سے نکل کے بڑی کھائی میں جا پڑے، اور ہم پہ وہ لوگ آ گئے جو کچھ نہیں جانتے تھے۔ صرف ان کا تھا کہ ان کو دباؤ، ان سے خدمت لو، ان کو بھوکا رکھو۔ نہ مدرسے کھولے، نہ سکول کھولے، نہ کوئی ہنر سکھایا کسی کو۔ وہ جو دونوں ہاتھوں میں تلواریں پکڑ کے لڑتے تھے اور رستے میں کاٹتے جاتے تھے جو بھی کوئی چیز نظر آتی تھی، اور سمندروں میں گھس جاتے تھے۔ دریا سمندر بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور جن کو کوئی چیز روک نہیں سکتی تھی، ان کے بچے آج یہاں جگہ جگہ بیٹھے ہوئے جوتیاں پالش کر رہے ہیں۔ وہ کوئی کام نہیں سکھایا ان کو، کچھ نہیں آتا ان کو۔ وہ برباد ہو گئی قوم، تباہ ہو گئی۔ یا وہ کوڑا چن رہے ہیں، یا جوتیاں پالش کر رہے ہیں، یا کوئی ریڑھی لگا کے چھلیاں بیچ رہا ہے۔ یہ وہ قوم ہے، یہ ہمارے اس میں بھی ہے، دیکھیں یہاں کھاریاں سے شروع ہو جاتا ہے یہ، اور وہ چلا جاتا ہے پھر یہ افغانستان کا سارا حصہ، ایران کا کوئی خراسان، سارے یہ وہ علاقے ہیں جو علاقے تھے، جن سے امید تھی کہ جب تک یہ لوگ ہیں ہم غلام نہیں ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور ہم سرخرو رہیں گے، ہمارے دستاریں، ہمارے پگڑیاں، ہمارے سر بلند رہیں گے۔ لیکن یہ ظاہر ہے ہماری کتابیں، ہماری بول چال، جو ہمارے مذہبی بھی سارے یہ یورپین، انگریز، فرنگی، ان سب کو یہ پڑھتے تھے، مطالعہ تھا، ان کو پتہ تھا کون لڑ سکتا ہے۔ انہوں نے تمام ہماری لڑنے والی قوم کا اتنا برا حال کر دیا، اتنی بمباریاں کی، اتنا ہر لحاظ سے۔ وہ کچھ چند بہترین لوگ یونیورسٹیوں سے چن لیتے ہیں، اور جو ان کے بہترین لوگ ہوتے ہیں ان کو بٹھا دیتے ہیں اس میں، ڈاکٹر، انجینئر، فلاسفر، جو بھی ہے۔ پھر وہ منصوبہ بندی ہوتی ہے، پھر اس منصوبہ بندی کو 50 سال کی، 100 سال کی کرتے ہیں، اور اس میں رد و بدل پھر ہوتا رہتا ہے۔ سوچ سمجھ کے انہوں نے اس طرح ہمیں برباد کیا کہ بجائے اس کے کہ وہ چلے تو جہاں سے گزر گئے، ہم جہاں سے گزر جاتے تھے وہ حال ہوتا تھا، کوئی ہمیں روک نہیں سکتا تھا، یا ہم مر جاتے تھے یا گزر جاتے تھے، وہ دوسرا کوئی سلسلہ ہی نہیں تھا۔ تو اتنی ذہنی طور پہ ہمیں ختم کیا، جسمانی طور پہ ہمیں ختم کیا، ہمارا ماضی ختم کیا، ہمارے حال ختم کیا، ہمارا مستقبل ختم کیا، اور باہر والوں نے کیا، اور آگے کھڑے کر دیے ہمارے اپنے والے لوگ۔ ہمارے جس کسی کو بھی ذرا ہوشیار، چلاک وہ دیکھا، اس کو اپنے ساتھ ملا لیا، اس کو اچھے اچھے کھانے کھلایا، اور اسے 10-12 خوبصورت ترین عورتوں کے بیچ میں بٹھایا، وہ یس نو سکھائی اس کو، اور وہ بندہ بیچارہ ادھر کا گائے، بھینسیں، بکریوں میں رہنے والا، وہ جب اس طرح کے ماحول میں گیا وہ بالکل اس میں رنگ گیا، سارے نہیں لیکن اکثریت۔ پھر اس کے پاس جو بہترین تجربے بھی تھے، جو کچھ بھی تھا، وہ ان کے ہو گئے، اور پھر ہمارا حال ان کے مشوروں سے اور اپنی اس ہوشیاری سے ان لوگوں نے اس طرح کر دیا کہ ہم بھیڑ بکریوں سے بھی گزر گئے، بھیڑ بکریاں بھی ہم سے بہتر ہیں۔
بھیڑوں کی اون کتنی سفید ہوتی ہے، خوبصورت ہوتی ہے، اگر اسے دھویا جائے اور بارش میں جب اجلی ہوتی ہے تو کیا بات ہے، ہم سے 1000 درجہ بہتر ہے جو ہمارا حال آج کل ہوا ہے۔ ہم اندر سے باہر سے ہر طرح سے برے ہو گئے ہوئے ہیں، سارے نہیں لیکن اکثریت یہی ہے۔ اور جب تک ہم اس چیز کو نہیں وہ کیونکہ جی وہ پٹھان ہے تو وہ جوتیاں پالش کر رہے، ٹھیک ہے، اسے سارے فخر کرتے ہیں کہ جس بندے نے ساری زندگی جوتی پالش نہیں کرائی، کبھی دیکھی نہیں، وہ بھی اس کے پاس جا کے اپنی جوتی آگے کر رہا ہے کہ یار اس کو پالش کرو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دہلی پہ بادشاہت ان کی تھی، لودھیوں کی تھی، غوریوں کی تھی، غزنویوں کی تھی، مغلوں کی تھی۔ کون تھے یہ لوگ؟ یہ وہی ہیں، انہی کی اولاد ہے، محمد غوری کی اولاد ہے۔ وہ حفیظ سینٹر میں نیچے بیٹھے ہوئے بیچارے، اتنے گورے خوبصورت پرسنالٹی والے لڑکے، اور ہمارے صفائی کرنے والے لڑکے، ہم جیسوں کہ میں خود بد شکلا، میں نے آج تک ان سے جوتی پالش نہیں کرائی، میں تو خود کرتا ہوں، اچھا نہیں سمجھتا، لیکن لوگ کرا رہے ہیں، اور وہ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہماری نسل کیا تھی، ہم کیا تھے، اور یہ ہم کس کام میں پڑ گئے تھے، تو وہ آبائی تمہارے مگر تم کیا ہو۔ ہم رول گئے ہیں، برباد ہو گئے ہیں، ہماری نسلیں انہوں نے ختم کر دی ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلا۔ ہمارے ٹی وی پہ ان کا قبضہ ہے، میڈیا پہ ان کا قبضہ ہے، آج کل عزت ننگ دھڑنگ بندے کو عزت دی جا رہی ہے، جتنا چھوٹے کپڑے ہوں گے، جتنا جو چھپانے والی چیز کو ظاہر کیا جائے گا، اتنا وہ کہتے ہیں جی ادھر سارے کیمرے لگ جاتے ہیں، اس کو دکھانے لگ جاتے ہیں، وہ کیا بات، اس قوم کو تباہ کرو، اس کو برباد کرو، اس کو کسی جوگا نہ چھوڑو، ایک لفظ ہوتا ہے۔ تو ہم ہو چکے ہیں برباد، ہمیں کسی جگہ نہیں چھوڑا، اور ہم کہیں کے نہیں رہے، سکول ہمارے نہیں ہیں، جہاں جو چیز سب سے زیادہ انتہائی ضروری ہوتی ہے، تعلیم، جس سے ہمارا مذہب شروع ہو رہا ہے، وہ اس کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا۔ تعلیم یہ ہمیں کیا دے رہے ہیں؟ وہ ابراہیم لنکن والد تھامس لنکن، وہ انور اللہ کے بندو، ہم یہ ایشیائی ہیں، مشرق کے کونے میں رہ رہے ہیں، سمندر کے کنارہ ہمیں سمندر کا لگتا ہے، ہزاروں میل امریکہ دور ہے، ہم نے وہاں حکومت کرنی ہے، امریکہ کے الیکشن لڑنے ہے، صدر بننا ہے، ہمیں ابراہیم لنکن کا کیوں پڑھا رہے ہو؟ ہمارے اپنے کدھر گئے ہیں؟ لیکن کیوں ان کی کاپی کرنی، ان کے کپڑے پہنے، انہی کا حساب کتاب ہے، اور انہی کے وہی ہمارے راہبر ہیں، ادھر ہی ہم دیکھتے ہیں، اگر کوئی نہ دیکھے تو اس کو مروا دیتے ہیں، یہ خود ہی جو ہے یہی مروا دیتے ہیں، ادھر سے نہ بھی آئے تو ان کا ٹھوک دیتے ہیں کہ یہ ان کا پیغام آیا ہے۔ تو ہم رل گئے ہیں، اور ابھی تک کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، جتنے بھی بیٹھے ہیں یہ تالیاں بجانے والے ہیں، ڈگ ڈگی والے ہیں، تماشا دیکھنے والے ہیں، پیسے اکٹھے کریں گے، گم ہو جائیں گے، اسے کہتے ہیں وہ فصلیں پکتے ہیں، بٹیرے آ جاتے ہیں، اس سے پہلے آگے کیا کریں گے؟ ظاہر ہے فصلوں پہ ہی آتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں اپنا، اور جیسے ہی فصل ختم ہوتی ہے وہ اڑ کے اپنا واپس گم ہو جاتے ہیں، کوئی بٹیرا نہیں ملتا اب۔ تو یہ وہی لوگ ہیں، اچھے ہیں برے ہیں، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم خود ٹھیک ہوں، اور قوم کبھی خود ٹھیک نہیں ہوگی، کبھی نہ ہوئی ہے، جب تک اس کو بہترین لیڈر نہ مل جائے۔ تو لیڈروں کی کمی ہے، لیڈر ہم نے نہ تو سکولوں میں کوئی درسگاہ کھولی ہے ایسی جو لیڈر کی تربیت کرے، اچانک بائی چانس کوئی بیچ میں سے آ جاتا ہے، کہیں گھومتا پھرتا ہوا اس فیلڈ میں آ گیا، وہ تجربہ نہیں ہوتا، کچھ دیر رہتا ہے، اسے ارد گرد والے اسے یا تو وہ یا مروا دیتے ہیں یا وہ ان جیسا ہو جاتا ہے، اور صحیح معنوں میں نہ تو اب دیکھیں نا، عراق میں آج کوئی بتا دے عراق کے صدر کون ہے؟ عراق تھا ہی صدام کا، جب تک صدام تھا عراق تھا، صدام نہیں عراق بھی گیا، قذافی ہر وقت اتنا عظیم ترین انسان میں نے دیکھا ہوا، اس کی تقریر سنی ہوئے، یہ اسٹیڈیم جس کا کوئی نام نہیں تھا، پھر قذافی اسٹیڈیم بنا، جو یہ قذافی اسٹیڈیم اسی کے نام پہ تھا، اسی میں ہی آ کے کھڑے ہو کے اس نے تقریر کی تھی، بڑا خوبصورت بندہ تھا۔ اس کی ایک کتاب کسی انگریز نے لکھی تھی، لاسٹ ڈیز آف امریکہ، کہ وہ اس کو قذافی ختم کر دے گا امریکہ کو، اتنا ہی لوگ ڈرے ہوتے، وہ خیموں میں رہتا تھا، اور وہ اس کا اپنا ایک انداز تھا، سٹائل تھا، لیکن کتے کی موت انہوں نے مارا، ہمارے اپنے ہاتھوں سے ہم سے مروایا، اور ذلیل کر کے مروایا، اور مشہور کیا کہ وہ اس جیسا برا بندہ کوئی نہیں تھا، اور اسے پھانسی دینے والے، مارنے والے، گھسیٹنے والے، اس کو اذیت دینے والے وہی لوگ تھے، جو سراج الدولہ کے تھے، جو ٹیپو سلطان کے غدار تھے، میر جعفر تھے، سارے یہی لوگ چند پیسوں کی خاطر۔ آج لیبیا کا نام بھی نہیں ہے، تقسیم ہو گیا لیبیا، ایک ایریے پہ ہنڈوں نے قبضہ کیا ہوا ہے،
وہ ان کا کنٹرول ہے. دنیا کے جتنے بھی آوارہ بدماش گندے لوگ ہیں, کوئی ڈاکے ڈوکے مار قتل کر کے وہاں جا کے چھپے ہوئے ہیں اور وہاں بیٹھے غنڈہ گردی کرتے رہتے ہیں. اسی طرح عراق کا حال ہوا, اسی طرح یہاں ایران کو اب بند کیا ہوا ہے, پابندیاں لگائی ہوئی ہیں. دیکھیں ایرانی, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے. لیکن کتنی دیر تک, جب ساری دنیا اکٹھی ہو جائے گی اور اپنے بھی مخالف ہو جائیں گے. اور وہ ہے یہی کہ یہ ننگ دھڑنگ لڑکیوں کے کپڑے اتارو. ایک لڑکی کہیں جل گئی تھی, بہرحال کسی کو وہ اتارے بھی تو اسے جلانا نہیں چاہیے. اگر کوئی اس طرح اتارتا اس کو اس کے وہ بھیج دو, یا اس کو کیلیفورنیا ادھر جدھر امریکہ کے کسی ریاست میں بھیج دو, وہ سارے اتارے جو مرضی کرے, لیکن اپنے ان ملکوں میں نہ اتارے, کیونکہ یہاں اجازت نہیں ہونی چاہیے, نہ ہم برداشت کرتے ہیں, نہ یہ ماحول ہے. لیکن اب یہاں اگر کوئی ننگ دھڑنگ روڈوں پہ پھرے گا, اس طرح ہوگا, تو وہ پھر اس کے لیے تو بری سزا ہے. پھر پولیس کو آنا چاہیے تھا, محکموں کو آنا چاہیے, وہ اس کا حفاظت کریں اور اس کو کہیں لے جاتے. لیکن وہ ایک لڑکی جل گئی اور وہ نہ اس کی کسی نے حفاظت کی, نہ اس کو بچایا. اس کا پھر برا اثر ہوا, وہ دیکھا دیکھی اس کی جتنی بھی. پھر یہ تو ایک قدرتی فطرت ہے کہ عورت ننگا ہونا چاہتی ہے. یہ بچپن سے میں دیکھتا آیا ہوں, جیسی بارش ہوتی ہے جہاں جہاں پانی کھڑا ہوتا ہے, یہ میرا مشاہدہ ہے جو میں بتا رہا ہوں. اور مرد بھی جا رہے ہوتے ہیں وہاں سے, عورتیں بھی جا رہے ہیں. مرد اپنے کپڑے اونچے نہیں کرتا, شلوار نہیں اوپر اٹھائے گا تو تھوڑی اٹھائے گا. جہاں نہیں اٹھانی یا پانی اتنا زیادہ نہیں ہے, تھوڑا بھی ہے, تو عورت اس کو بہت اونچا کر لیتی. یہ اس کی فطرت ہے, وہ نہیں جانتی, بے خیالی میں صحیح. بڑی اچھی نیک اچھی طبیعت والی عورتوں کو بھی میں نے دیکھا ہے, جب اس طرح بارشوں میں جا رہی ہوتی ہیں, راستے میں پانی کھڑا ہو تو بے خیالی میں سمجھیں بہت زیادہ کپڑے شلوار کو اپنے کو اوپر اٹھا لیتی ہیں. اگر برقع پہنا ہو تو اس کو زیادہ اٹھا لیں گی. اور یہ قدرتی چیز ہے, اسی لیے اس کے اوپر پھر مرد کا پہرا لگایا ہے, اس کو پابندی کی ہے کہ ایک حد میں رہے. اور وہ جب حد سے اوپر ہوتا ہے تو پھر اس ماحول میں, ہمارے معاشرے میں, وہ بالکل خرابی پیدا ہوتی ہے. یا وہ عورت پہ تشدد ہوگا, یا وہ مردوں کی خرابی ہوگی. تو اس لیے اس کو یہاں نہیں کرنا چاہیے. جہاں جس کو شوق ہے وہ جائے, وہ علاقہ ہے, جہاز میں بیٹھے وہاں اترے, جا کے جو آزاد ہے وہ اپنا جو اس کا جسم اس کی مرضی. لیکن ہمارے معاشرے میں تو یہ ابھی نہیں ہے, لیکن جس طرح کے حالات ہیں یہ کر دیں گے. اس کو حکومت بھی اس کی لے آئیں گے, اوپر بھی ان عورتوں کو لے آئیں گے, اور یہ گانے بجانے اور یہ ویڈیو, یہ سارا کچھ جو کچھ بھی سوشل میڈیا پہ جو کچھ چل رہا ہے, سارا کچھ ہے اسی طرح کہ ان کا ایمان ختم کر دو. اب ہمارا اصل میں دیکھا جائے تو ہمارے ایمان ختم ہی ہو گئے. چند کسی کے رہ گئے ہوں گے جو ایمان کی روح تھی, وہ علامہ اقبال کے زمانے میں ختم ہو گئی تھی, لیکن جو تھوڑی بہت تھی وہ بھی کوئی دیہاتوں میں ہے, کہیں چاند ایک جگہ ہے, کسی کے دل میں ہے, نہیں تو نہیں ہے. عموماً صرف نام ہے, اور ویسے بس ہاں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. سچائی جو ہے, جو حقیقت ہے, مذہب جس روح ہے, وہ ہم سے ختم ہو گئی ہوئی ہے. کسی کے پاس بھی نہیں, بہت کم لوگوں کے پاس ہے. تو اسی لیے وہ پھیلتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. پھر آخر میں یہی ہوگا کہ محمد علی, عبداللہ, غلام حسین, اور یہ نام تو رہ جائیں گے شاید, لیکن اندر کچھ بھی نہیں ہوگا. اندر کوئی پیٹر ہوگا, ولیم ہوگا, بلیک ہوگا, کوئی اسی طرح کا کوئی سلسلہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے. لیکن اللہ کہتا ہے کہ عقل دی ہے, سمجھ دی ہے, سوچو, غور کرو اور کوشش کرو, جو اس کو تم اچھا سمجھتے ہو اس کے پیچھے لگ جاؤ, اس کو حاصل کرو, اور پھر میں تمہارے ساتھ ہوں. تمہارے گمان جو ہے, جو تمہاری نیت ہے, وہی میں تمہیں پھل دیتا ہوں نیت کا. تم اچھی نیت کرو, اچھا پھل ملے گا. بری نیت کرو گے تو برائی کی طرف, اگر چوری چکاری کی کرو گے تو تمہیں وہ موقع ملیں گے, اور اگر نیکی کی طرف آؤ گے تو وہ موقع ملیں گے. جو لوگ نیکی کی طرف ہیں وہ امریکہ میں بھی انتہائی پہنچے ہوئے ہیں, راتوں کو بیٹھے ہوئے ہیں, یا اللہ تیری راتیں ربیع بصری کا فکرہ چھوٹی ہو گئی ہیں, صبح کی اذان سن کے کہتی تھی. تو وہ ہیں, لوگ ہیں, نیک بھی ہیں, بہت ہیں, لیکن زیادہ تر جو اب ہے وہ اجاڑ ہی رہ گیا ہے, کچرا رہ گیا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے اپنی امان میں رکھے ہم لوگوں کو, اور اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھائے. اور کوشش ہم نے کرنی ہے. راہ یہ ہوگی کہ جب ہم تلوار پکڑ لیں, میدان میں کھڑے ہو جائیں, پھر مدد بھی پہنچتی ہے. لیکن گھر لیٹے رہیں, کہیں ٹھیک ہے, تو پھر وہی ہوگا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ابھی تو صرف چند لوگ جنگجو ہی جوتیوں کی پالش پہ لگے ہوئے ہیں نا, ان کی نسلیں. لیکن اس کے بعد پھر ہم سب کو کرنا پڑے گا, اسی طرح کا کوئی سلسلہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.